جھوٹا بیان اور مضحکہ خیز بیان جس کو میں ثابت کروں گی کیسے، اور اس کے اوپر ایک جو پوری جھوٹ کی ڈیجیٹل مشینری ہے اس کا کاروبار شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے تو 8 دن کے بعد کمشنر صاحب کا ضمیر جاگا۔ 8 دن کے بعد کمشنر صاحب کو خیال آیا کہ 8 فروری والے الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے، اور آج صبح ہی انہوں نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا، پھر اس کو ترک کیا۔ پہلی بات تو پاکستان کی عوام، کیونکہ سب کو نہیں پتا ہوتا کہ الیکشن لا میں، الیکشن پروسیس میں، الیکشن کمیشن کے کیا رولز ہیں۔ کمشنر جو ہوتا ہے وہ نہ آر او ہوتا ہے اور نہ وہ ڈی آر او ہوتا ہے، اور الیکشن کنڈکٹ کرنے کی جن کی ذمہ داری ہوتی ہے، انتظامیہ جس کو بولتے ہیں، وہ آر او اور اس کے اوپر ڈی آر او۔ بات یہ ہے، اور کمشنر صاحب کے پاس کوئی آئینی ذمہ داری یا کوئی ایسا اختیار نہیں ہوتا جو ان کو ایکسس دے الیکشن کے ریزلٹ کو کمپائل کرنے کو یا الیکشن کی ایگزیکیوشن کی امپلیمنٹیشن کو۔ تو سب سے پہلے تو جو انہوں نے بیان دیا کہ راولپنڈی ڈویژن کے جتنے لوگ جیتے ہیں سوائے ایک کے، جہاں پی ٹی آئی جیتی ہے، وہ رزلٹ ٹھیک ہے۔ باقی پنڈی ڈویژن کے جتنے رزلٹس ہیں جہاں پی ٹی آئی ہاری ہے، وہاں 50 ہزار کی لیڈ دے کر کینڈیڈیٹس کو جتوایا گیا۔ تو یہ میں آپ کے سامنے وہ لوگ جو اس پروپیگنڈا کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ لوگ جو اس پہ یقین کر لیتے ہیں اپنی انفارمیشن کم ہونے کی بنیاد پر، کیونکہ جھوٹ کی مشینری زیادہ بک رہی ہے آج کل، اس کا دام زیادہ ہے، تو وہ لوگ جو کہتے ہیں وہ ویکھیا جی کی ہو گیا، ہو کمشنر کا بیان آ گیا 8 دن کے بعد۔ موصوف کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا، پنڈی ڈویژن میں سوائے ایک جو نام ہے، وہ کون صاحب جیتے ہیں وہاں، اگر آپ نام نکال لیں تو میں اناؤنس کر لوں گی، جہاں پی ٹی آئی جیتی ہے، اس کے علاوہ تمام کینڈیڈیٹس کو 50 ہزار کی لیڈ دے کر جعلی طور پر جتوایا گیا۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں رزلٹ۔ یہ رزلٹ آپ کے سامنے جو آپ کی ٹی وی سکرینز نے رپورٹ کیا، جس میں شیخ آفتاب احمد جو پی ایم ایل این کے جیتے ہیں، ان کی لیڈ ہے 9497، جو موصوف کہہ رہے ہیں 50 ہزار کی لیڈ دے کر ان کو جتوایا گیا۔ ملک سہیل خان 9886 9886 ووٹس کی لیڈ ہے۔ راجہ اسامہ سرور صاحب 35,407 کی لیڈ ہے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب 20,718 کی لیڈ ہے۔ قمر الاسلام صاحب 13,530 کی لیڈ ہے۔ عقیل ملک صاحب 12,218 کی لیڈ ہے۔ ابرار احمد صاحب 11,441 کی لیڈ ہے۔ دانیال چودھری صاحب 26,542 کی لیڈ ہے۔ حنیف عباسی صاحب 14,036 کی لیڈ ہے۔ میجر طاہر اقبال صاحب 13,437 کی لیڈ ہے۔ سردار غلام عباس صاحب 11,964 کی لیڈ ہے۔ بلال اظہر کیانی صاحب 9,474 کی لیڈ ہے۔ چودھری فاروق الطاف صاحب 4,023 کی لیڈ ہے۔ 50 ہزار کی لیڈ کے اوپر ٹھپے لگا کر پنڈی ڈویژن کے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس کو جتوایا گیا، یہ فرما رہے ہیں کمشنر صاحب۔ اب کمشنر صاحب نے یہ الزام لگایا کہ دھاندلی ہو گئی، چیف جسٹس ملوث ہے، چیف الیکشن کمشنر ملوث ہے، ساری انتظامیہ ملوث ہے، فوج نے صحیح الیکشن کرایا، فارم 45 میں کوئی غلطی نہیں ہے، الیکشن دوبارہ نہیں ہونے چاہیے، یہ موصوف فرما رہے ہیں۔ آپ چیف جسٹس پہ الزام لگا رہے ہیں، آپ چیف الیکشن کمشنر پر الزام لگا رہے ہیں، آپ نیچے آر اوز پر الزام لگا رہے ہیں، آپ ڈی آر اوز پر الزام لگائے ہیں۔ کیا آپ نے ایک بھی ثبوت اپنی پریس کانفرنس میں، جو آپ کو اصل میں کاغذات لے کر الیکشن کمیشن جانا چاہیے تھا، جہاں ان تمام سیٹوں کا نوٹیفیکیشن 3 دن رکا رہا، اور یہ کہا کہ وہاں پٹیشنز کی ہیئرنگ ہوئی،
اور وہاں کہا گیا کہ اگر کسی کے پاس اس الیکشن کو چیلنج کرنے کا کوئی ثبوت موجود ہے تو اس کو لے آیا جائے. تو ٹی وی پر بیٹھ کر پریس کانفرنس کر کے الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے. آپ کو وہ موصوف یاد ہے افضل خان صاحب ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے 2013 میں یہ کہا کہ چیف جسٹس نے الیکشن رگ کرایا اور الیکشن کمشنر نے رگ کرایا, دونوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. آج یہی سٹیٹمنٹ کمشنر صاحب چٹھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو اور چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. جب اس وقت کے الیکشن کمیشن بنا تھا ایک انویسٹیگیشن کا, آپ کو یاد ہوگا, جب وہاں کے کمیشن کے ممبران نے افضل خان صاحب کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, میں نے غلط بیانی کی, میرے پاس اپنی سٹیٹمنٹ, میرا خیال ہے. آج پریس ٹاک کی 8 دن بعد ضمیر جاگا صبح خودکشی کرنے کا. بھئی کوئی تو اس انکشاف کے پیچھے کاغذ ہوگا, کوئی میسج ہوگا, کوئی فون کال ہوگی, کسی قسم کا کوئی ثبوت ہوگا, کوئی آپ کو کسی نے دباؤ میں ڈالا ہوگا, کسی آرو کو ڈالا ہوگا, کوئی فارم 45 بدلا ہوگا, کوئی فارم 47 بدلا ہوگا, کوئی بیلٹ پیپر پاس ہوگا, کسی کے اوپر کوئی سٹیمپ لگی ہو, کسی کا کوئی سٹیمپ کینسل ہوئی ہو, کچھ تو ہوگا نا بھائی. ایک شخص اٹھتا ہے, اس کا ضمیر جاگتا ہے 8 دن بعد, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے جی الیکشن جو ہے وہ رگ ہو گیا ہے, 50 ہزار کی لیڈ دے دی گئی ہے. اور لیڈز کا جو میں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے پورا کہانی, دیکھیں بات بہت سمپل ہے. آج ہم سب کے لیے, چاہے وہ میں ہوں, چاہے یہاں آپ جو رپورٹرز بیٹھے ہیں, چاہے آپ کے میڈیا مالکان ہیں, چاہے آپ کا میڈیا ہے, جوڈیشری ہے, پاکستان کی عوام ہے, آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ امریکہ کی مداخلت چاہتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکریسی ڈھیر ہو, جس کی منتیں اور جس کو آوازیں دی جا رہی ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہی گروہ جس نے 2018 میں آر ٹی ایس کو بٹھا کر پاکستان کا مینڈیٹ چوری کیا تھا, 4 سال اس ملک کو معاشی بحران, معاشرتی بحران اور سیاسی بحران میں دھکیلا گیا, اس کے بعد پولیٹیکل وکٹمائزیشن, فساد, فتنہ مچایا گیا, ملک کو ڈیفالٹ کر دیا گیا, آئی ایم ایف کو خط لکھے گئے کہ اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے کے لیے کسی قسم کی نہ ہونے کے لیے مدد نہ کی جائے. کیا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگ جائے. یہ محاورہ بھی اب پرانا ہو گیا. پھر فارم 45 کا رونا پٹنا چیخیں, پٹاری کھلتی ہے تو آپ لوگوں کی ٹی وی سکرینز کے سکرین شاٹس دکھائے جاتے ہیں. فارم 45 نہیں دیا جاتا, ثبوت نہیں دیا جاتا, آپ کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک شخص کے بیان کے اوپر کوہرام مچ جاتا ہے بغیر کسی تحقیق کے, بغیر کسی کانٹیکسٹ کے, بغیر کسی فکر کے. فارم 45 جعلی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو کل ایک رپورٹر, معصومانہ سوال, اس رپورٹر نے کہا کہ فارم 45 کی کاپی دے دیں, اور کیا آپ نے اس فارم 45 کا فورینزک کرایا؟ انٹرنیشنل میڈیا ہے نا, اس نے سوال کر لیا معصومانہ. جواب کیا آیا؟ ہمارے پاس کوئی اوریجنل کاپی نہیں ہے, ہمارے پاس اسکرین شاٹس ہیں چینلز کے ریزلٹ سنانے کے. امریکہ کو دہائی, ای یو کو دہائی. ای یو کی پریس ریلیز آتی ہے, وہ کہتے ہیں اگر کسی کو کنسرن ہے کوئی irregularity کا, کسی ٹرینڈ کا, تو وہ انویسٹیگیٹ ہو جائے, اور انویسٹیگیٹ ہو کر وہ اس کو کمیشن کو اس کی ریکمنڈیشنز دے دی جائیں. اس کی پوری پریس ریلیز کو فورج کیا جاتا ہے, پوری پریس ریلیز کو. جیسے فارم 45 نقلی بنا کر ڈیجیٹلی اپلوڈ کیے جاتے ہیں, اسی طرح ای یو کی پریس ریلیز, آفیشیل پریس ریلیز کو فورج کیا جاتا ہے, اور اداروں پہ, چیف جسٹس پہ, چیف آف آرمی سٹاف پہ, پتہ نہیں کس کس کے اوپر تحقیقاتوں, الزاماتوں, پتہ نہیں کیا کیا یہ پریس ریلیز بنائی جاتی ہے. وہ ای یو بیچاروں کو ہفتے کے دن رد عمل دینا پڑتا ہے کہ یہ پریس ریلیز جعلی ہے, ہماری پریس ریلیز یہ ہے, ٹویٹ کرنی پڑتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ چائنا نے بھی ٹویٹ کی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک دفعہ وہ ڈفڈ نے, جس شہباز شریف صاحب پہ جو انہوں نے الزام لگایا, ڈفڈ نے سنڈے والے دن ٹویٹ کی. میرا مطالبہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, پہلے تو مطالبہ یہ ہے کہ کمشنر صاحب کی
पूरी तहकीकात होनी चाहिए। इनका 8 दिन किससे राब्ता था? 8 दिन ये किसको मिलते रहे? 8 दिन किसके साथ राब्ते में रहे? इनकी फोन कॉल्स किस किस को जाती रहीं? इनके तमाम अकाउंट्स की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। तमाम जो इनकी 8 दिन की कार्रवाई है, इस पूरे दिनों की तहकीकात होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेट करके पब्लिक होनी चाहिए। देखें, आप इल्जाम लगा दें चीफ जस्टिस पे, आप इल्जाम लगा दें, कंफ्यूजन फैला दें, डिस्क्रेडिट कर दें मुल्क के जमहूरी निजाम को, और आप इल्जाम लगा के स्कॉट फ्री हो जाएं और पूरा हिजान क्रिएट कर दें, इसकी भी सजा होनी चाहिए। अब जो इल्जाम लगाए और सबूत ना दे, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये मुल्क, जहां मुल्क की अवाम के पास आज रोटी के लिए, बिजली के लिए, गैस के लिए, हम किन कामों में मुल्क अवाम को धकेल रहे हैं, हम किस सूरत हाल को पैदा कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, ये आज हम सब के ऊपर जिम्मेदारी है। ये एक गिरोह है जिसने पागल बनाया हुआ है। रोज एक तमाशा, रोज एक मदारी खड़े हो जाते हैं, इल्जामात लगाने शुरू कर देते हैं। सियासी मुखालफीन पर इल्जाम लगाओ, चक्की में डालो, मौत की चक्की में डालो, हीरोइनों का इल्जाम लगाओ, हीरोइन के डब्बे निकालो, फिर पता नहीं सजाए मौत की चक्कियों में डाल दो, 2-2 साल, 1.5 साल, 3-3 साल जेलों में फेंक दो, अदारों पे इल्जाम लगा दो, तुमसे तुम्हारा हिसाब मांगे तो सियासत के ऊपर चढ़ दौड़ो, शोधा के मुजस्मे गिरा दो, उनको ठुड्डे मारो जमीनों पर फेंक फेंक के, स्कूल जलाओ, अस्पताल जलाओ, मुल्क को लॉकडाउन करो। ये पूरा ग्रोह है जो फॉरेन फंडिंग, मैंने कल भी कहा था, ये फॉरेन फंडिंग आपको सामने आपके नजर आ रही है कि ये मुल्क के अंदर कभी किसी किस्म का कोई इस्तेहकाम लाना ही नहीं चाहते। ये बदमाशी से, गुंडागर्दी से, झूठ बोलकर, बयानियां बनाकर हर चीज को डिस्क्रेडिट कर दो, और फिर हमसे तवक्को क्या की जाती है? इससे बड़ा झूठ बोलो, इससे बड़ा झूठ बोलकर इसका मुकाबला करो। ये एक मनहसुल कौम हम और हमारी हकीकत बन चुकी है। जो खामोश हो जाए उसकी मीडिया मैनेजमेंट ठीक नहीं है, जो मैच्योरिटी से बात करे वो जी डर गए, तबाह हो गए, खत्म हो गए, झूठ क्यों नहीं बोलिया, वड्डा झूठ क्यों नहीं बोलिया। मतलब मैंने कल भी कहा था, आपको किसी किस्म का एतराज है, अमेरिका क्यों जाते हो यार? कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर इलेक्शन कमीशन जाओ। आपको पास कोई, अगर आपके पास फॉर्म 45 है जिसमें आपको प्रॉब्लम है, कोई जालसाजी नजर आती है, तो उसको अदालत में लेकर जाओ। उसको किस किस्म का यह है कि मैरियट में बैठकर आप अनफोल्ड कर रहे हैं धांधली को। वो बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी, उन्होंने प्रोजेक्टर लगाया हुआ था, उन्होंने स्क्रीनशॉट्स लगाई हुई थी, वो बड़े बड़े वो ग्राफिक्स दिखा रहे थे, आप लोग क्यों नहीं दिखाते? मतलब मुझे समझ नहीं आती, बतौर तर्जुमान एक पार्टी के समझ नहीं आती कि क्या, किस तरह इस फितने का, और जितना बड़ा फितना उतनी बड़ी शाबाश, और कराया भी इसलिए जाता है कि हम भी वही काम करें, अफरा तफरी फैले, मुल्क में अनारकी फैले, मुल्क में फसाद हो। भाई तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है, कमिश्नर साहब, तुम चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम इलेक्शन को डिस्क्रेडिट कर रहे हो, यार कोई कागज तो दो, कोई सबूत तो दो, कोई एविडेंस तो दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी खुदकुशी का सुबह दिल कर रहा था, मैंने तर्क कर दी, मेरा जमीर जाग गया, मैं पुलिस के हवाले करता हूं। भाई पुलिस के हवाले, तुम्हारे अगर सामने कोई धांधली हो रही थी तो उस वक्त उन लोगों को पुलिस के हवाले करना था, अपने आप को पुलिस के हवाले करने की क्या जरूरत है? वो भी 8 दिन के बाद। कोई सबूत पुलिस के हवाले करो। चलो मीडिया पे प्रेस टॉक कर रहे हो, कोई सबूत दो मीडिया को कि यार ये फॉर्म 45 है, मुझे कहा था कि 50,000 की लीड लगा दो, ये बैलेट पेपर है, ये ठप्पे लगाए हुए हैं। वो कुछ नहीं है। इल्जाम लगाया, स्क्रीनों पे आया, मीडिया पे अपना बयान, वो एक अमेरिका की, एक पता नहीं दुनिया के किस किस जगह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल उसी वक्त एक्टिव होते हैं जब इस किस्म का कोई ना कोई कैरेक्टर उठ के इस तरह की हरकतें करता है। क्या चाहते हैं हम? क्या चाहते हैं? सबूत देना नहीं, जवाब देना नहीं,
الزام لگانے، تو میں تو سب سے پہلے یہ تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہوں کہ یہ بات چھوڑ، یہ ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے اس شخص کو۔ اگر اس وقت پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پہ جو حملہ کیا تھا نا اس گروہ نے 2013 میں، جب 14 میں جب چائنا کا صدر آ رہا تھا، اس وقت اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے تھا، اس کا سر قلم کرنا چاہیے تھا ان فتنوں کا۔ یہ وہی فتنہ ہے جس نے وہ ریڈیو پاکستان پر تب حملہ کیا تھا، ڈی چوک پہ قبریں کھودی تھی، گندے کپڑے سپریم کورٹ کو بند کیا تھا، پوری پارلیمان کو بند کیا تھا۔ یہ وہی فتنہ ہے، یہ وہی فتنہ ہے۔ اسی فتنے نے پھر آر ٹی ایس بٹھایا، مینڈیٹ چوری کیا، ملک کو معاشی طور پر مفلوج کیا، معاشرتی طور پر مفلوج کیا، سیاسی طور پر مفلوج کیا۔ یہ وہی فتنہ ہے جس نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے کہ میں ملک کو ڈیفالٹ کر کے گیا ہوں، اس ملک کو نہیں تم نے مدد دینی۔ یہ وہی فتنہ ہے جس نے دوبارہ ملک کے اندر دہشت گردی واپس لے کر آئے۔ یہ وہی فتنہ ہے جس نے دوبارہ سے 9 مئی والے واقعات کیے، لوٹ لوٹ کے کھسوٹ کے ملک کو چلے گئے۔ 9 مئی میں ریاست پر چڑھ دوڑے۔ اسی فتنے نے ریڈیو پاکستان پشاور پر حملہ کیا، یادگاروں پر حملہ کیا، شودا کی جی ایچ کیو پر حملہ کیا۔ ان کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہو رہی، ان کی بکواس ختم ہی نہیں ہو رہی۔ مطلب کہ کدھر ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں ملک سے؟ آپ آ کے بتا دیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں ملک کو کرنا۔ مطلب ہم لوگ پلیز، آئی ریسپیکٹ اینڈ آئی ریکویسٹ ایوری ون کہ ہم لوگوں کو سب کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ ملک کے کتنے کرٹیکل جنکچر سے گزر رہا ہے، اتنی کرٹیکل کیفیت سے گزر رہا ہے کہ یہ سب کا نقصان ہو جائے گا اگر کوئی بڑا نقصان ہو گیا تو۔ پلیز ہولڈ یور ہارسز، پلیز خدا کا واسطہ ہے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ آپ نے الزام لگایا ہے، آپ ثبوت دیں۔ آپ کورٹ آف لا میں جائیں، آپ چیف جسٹس جس کے اوپر الزام لگانے اس کی عدالت میں جائیں، وہاں اور ججز بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ الیکشن کمیشن میں جائیں، چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ اور چیف الیکشن کمشنر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں، لاہور ہائی کورٹ میں جائیں، سندھ ہائی کورٹ میں جائیں۔ یار آپ امریکہ جا رہے ہیں۔ جس وقت میں ہم لوگوں کو ملک کے عوام کی مہنگائی کی بات کرنی چاہیے کہ کس طرح ختم کرنی ہے، اس ملک کو کس طرح ان معاشی بحرانوں سے نکالنا ہے جو یہ فطرہ حوالے کر کے گئے ہیں، ہم روز کس چکر میں اس جھوٹے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے بھی درخواست کرتی ہوں، میں میڈیا سے بھی درخواست کرتی ہوں، ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتی ہوں، خدا را اس ملک کے بارے میں سوچیں۔ میں آج بھی کہتی ہوں، کسی کو کوئی اعتراض ہے، کسی حلقے کے اوپر اعتراض ہے، کسی بھی رزلٹ کے اوپر اعتراض ہے، کسی ایک فارم 45 کے اوپر اعتراض ہے، آپ اس کو لے کے جائیں، الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں۔ الیکشن کمیشن نہیں سنتا، اس کو ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں۔ ہائی کورٹ نہیں سنتی، اس کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں۔ بھئی کہیں تو رکھیں اپنے ثبوت کو۔ پتہ نہیں وہ کیا کہتے تھے، وہ جو صاحب تھے ان کے، کتنا پیسہ باہر سے لائے گا، 200 ارب ڈالر لائے گا، وہ آئے گی، وہ منہ پہ ماریں گے۔ منہ پہ مارتے مارتے ملک کو کہاں پہنچا دیا یار، ڈالر تو ایک بھی واپس نہیں آیا۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، کمشنر صاحب جو آج بہت پورا دن ایک تماشا رہا ملک کے اندر، گورنمنٹس بن رہی ہیں، حکومت سازی کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے، اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے، کس طرح ہم اس ملک کو یہاں سے نکالیں۔ آپ ایک کاغذ کوئی کاغذ لے آتا ہے تو سائفر بن جاتا ہے، میری سازش ہو کے میری حکومت گرا دی، وہ پورا بیانیہ بڑا اچھا بیانیہ، جی عمران خان کا اتنا اچھا بیانیہ ہے اس کا آپ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم نہیں کر سکتے، ہم اپنے قومی رازوں کو لہرا کر بیانیہ نہیں بنا سکتے۔ ہم جی ایچ کیو پر، ہم ایمبولنس پر، ہم جناح ہاؤس پر حملے کر بیانیہ نہیں بنا سکتے۔ آئی کنسیڈ۔ ہم جھوٹ کو بیچ کر اس عوام کو مشکلات میں ڈال کر بیانیہ نہیں بنا سکتے۔ مطلب کہ سائفر کو اٹھاؤ تو سازش ہو گئی ہے، ملک کی غداری ہو گئی ہے، بعد میں پوچھو تو کہا تھا پتہ نہیں کیا تھا سائفر۔ مطلب کہ ابھی بھی میں کہتی ہوں کمشنر صاحب، آپ کا ضمیر جاگا الحمدللہ، مگر آپ اپنے کوئی ثبوت دیں۔ وہ چیف جسٹس صاحب کی میں بھی سٹیٹمنٹ سن رہی تھی جب میں پریس ٹاک کرنے آ رہی تھی کہ بھئی الزام لگانا سب کا حق ہے، میں آپ پہ الزام لگاؤں، آپ میرے پہ الزام لگائیں، ثبوت دیں۔
یہ تماشا ختم ہی نہیں ہوتا الزام کا. انہوں نے چوکوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو الزام لگانے کی تربیت دے دی ہے. جس دن کسی کی بچی کے اوپر آواز کسی جاتی ہے اس دن احساس ہوتا ہے کہ کیا یہ تربیت ہے جو ہم نے جس قوم کو جس تربیت کے اوپر لگا دی ہے, اپنی ینگر جنریشن کو کس تباہی کے اوپر لگا دی ہے. آپ بھی بدتمیزی کریں, آپ بھی آگے سے جواب دیں. کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں ہم ملک کو؟ جی سوال کوئی ہے تو پوچھیں. پہلے یہ کہہ لیں میں سب کے جواب دیں. کمشنر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آر او اور ڈی آر اوز میرے پاس آئے اور آ کے روتے رہے بہت زیادہ, تو اگر وہ آر اوز اور ڈی آر اوز سامنے آ جائیں تو اس کے بعد کیا چیزیں کلیئر ہو جائیں گی مکمل طور پہ؟ او بھائی سامنے کدھر آ جائیں؟ آر او نے جا کر الیکشن پولنگ سٹیشن سے پریزائڈنگ آفیسر سے رزلٹ لے کے جمع کرایا. وہ کہیں چھپے تو نہیں ہوئے, وہ کوئی مخلوق تو نہیں ہے جو نظر نہیں آ رہی, وہ زندہ جاگتے لوگ ہیں. سامنے آئے, پیچھے رہے, سائیڈ پہ کھڑے ہوں, انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے, رزلٹ دے دیا. آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹو رزلٹ ہے, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, دے دیں. کس نے روکا ہے آپ کو؟ آپ نے نیو یارک جا کے دینا ہے, آپ نیو یارک جا کے اپنے ثبوت دے دیں. واشنگٹن جا کے دینا ہے, واشنگٹن جا کے ثبوت دے دیں. ثبوت تو دیں یار. اچھا میڈم, یہ بتائیے کہ کمشنر صاحب نے براہ راست مسلم لیگ نون پر الزامات نہیں لگائے. یہ الزامات چیف الیکشن کمشنر صاحب پر ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان پر ہیں, تو مسلم لیگ نون کیوں اتنا غصہ کر رہی ہے؟ آپ نے شاید پوری سٹیٹمنٹ نہیں سنی, اور میں غصہ نہیں کر رہی. آئی سویئر ٹو گاڈ آئی ایم سیڈ. میں دکھی ہوں. انہوں نے کہا پنڈی ڈویژن کے مسلم لیگ نون کے جیتے ہوئے امیدواروں کو ٹھپے لگا کر 50,000 ہزار کی لیڈ دی گئی ہے. یہ کہہ رہے ہیں. اور میں ایک اور بھی بات کہنا چاہتی ہوں, یہ جو کمشنر صاحب ہے نا, ان کو فوری طور پر ای سی ایل پہ ڈالا جائے. ان کو بھاگنے کی نا, جہاں سے مددیں مانگ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی حصے, ہی شوڈ بی پٹ آن ای سی ایل امیڈیٹلی. اور ان کے سارے ریکارڈ کو, ان کے فونز کو, ان کے تمام ریکارڈز کو کسٹڈی میں لینا چاہیے. کوئی بندہ یہ ملک کے اندر ہجان پھیلا کر, اس طرح کی صورتحال پھیلا کر بھاگنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے, اور جو ان کو بھاگنے دے گا وہ خود اس کے اندر ملوث ہوگا. کل پیر بگاڑا صاحب نے کہا کہ امکان یا خدشہ یہ ہے کہ کہیں ایمرجنسی یا مارشل لاء نہ لگ جائے. آج ایک بڑا استعفیٰ آیا, پھر آپ نے خود کہا کہ بڑا ہجان اس سے برپا ملک میں ہوا, آپ بھی بڑی خاصی جذباتی دکھائی دے رہی ہیں اس کے اوپر. اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بائی ڈیزائن ایسی چیزیں ہو رہی ہیں بطور جماعت مسلم لیگ ایسا سمجھتی ہیں کہ جہاں چیزیں سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل سکتی ہیں, یا کچھ ایسا پس پردہ چل رہا ہے جس کی بنیاد بری سب کچھ؟ دیکھیں بات یہ ہے, اس ملک نے بڑی مشکل سے اپنی جمہوریت کا تسلسل واپس لیا ہے. یہ 15-16 سال ملک کی 75, 76, 77 سالہ زندگی میں پہلی دفعہ جمہوریت کا تسلسل جاری ہے. اور یہ آسان کام نہیں ہوتے. اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے, اس میں کتنی قربانیاں دی گئیں, اس میں یہ جمہوری, اس ملک کی جو بنیاد ہے وہ ایک جمہوریت کی اس سے بنی تھی. تو یہ تو جو اس ملک کی جمہوری فورسز ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو طاقت دے. یہ وقت تو انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں, اور اب میں یہ بھی کہوں گی کہ اس پورے الیکشن میں جو ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ تھا, کہیں کوئی ایسا شواہد جو اس سے نالاں ہے الیکشن سے, وہ بھی نہیں دے سکے کہ کسی ادارے کی کسی طرح بھی آؤٹ آف دا وہ جا کے مداخلت تھی. جو الزام بھی لگا رہے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں نے اس میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, جو ہارے ہیں, جو جیتے ہیں, سب کچھ. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ بطور سیاسی جو فورسز ہیں, جو ملک کے سٹیزنز ہیں, جو ملک کے اندر ادارے ہیں, جو الیکشن کمیشن ہے, ان سب, اور جوڈیشری ہے, لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے کہ ہم اس ملک میں انارکی نہ پھیلائیں, فساد نہ پھیلائیں, افراتفری نہ پھیلائیں. اس میں پھیلائے گا کوئی اور گروہ, نقصان سب کا ہوگا. ایک منٹ. ابھی آپ نے تحقیقات کی بات کی کہ تحقیقات ہونی چاہیے. اب سے کون تحقیقات کرے؟ الیکشن کمیشن کرے, سپریم کورٹ کرے, فیڈرل گورنمنٹ کرے, پروونشل گورنمنٹ کرے, کس سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ, میں جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہی ہوں, جن کے یہ کمشنر ہیں. میں ان کو مطالبہ کر رہی ہوں کہ وہ ایک تو ان کو ای سی ایل پہ ڈالیں, تحقیقات کریں, ان کے پورے 8 دن, اور اس سے پہلے کا ریکارڈ, اس سے پہلے کا ریکارڈ جب الیکشن ہو رہا تھا اور جب یہ اپنی پوزیشن کے اوپر تھے, ان کی پوری ریکارڈ کو اپنی تحویل میں لے کر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ کن لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے تھے,
किन लोगों के साथ ये इन कांटेक्ट में थे और इनकी क्या रोजमर्रा की जो होती है रूटीन वो क्या थी, और ECL पे डाला जाए। आपने अभी कहा है कि मुल्क गैर यकीनी सूरत से गुजर है, जब तक हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल नहीं होता तो ये अगर कोई साजिश भी कर रहा है तो उनको ऐसे मौके मिलते रहेंगे। आपकी पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे? और दूसरा, कल ऐसी खबरें भी आई हैं कि मुस्लिम लीग नून वफाक में हुकूमत लेने की ना लेने का बाद रहनुमा में मशवरा किया। एक्सप्रेस टीवी एक स्टेटमेंट चला रहा है, मुझे अफसोस है कि मुझे एक्सप्रेस का नाम लेना पड़ रहा है, लेकिन यही अब तरीकाकार है कि मरियम औरंगजेब ने कमिश्नर के इल्जामात की तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया। अपनी रिपोर्टिंग को ठीक कर लें। मरियम औरंगजेब ने कमिश्नर ने जिन्होंने इल्जामात लगाए हैं उनकी तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया और उनको ECL पे डालने का मुतालबा कर दिया है, और उनके 8 दिन के और उससे पहले जब से वो इस पोजीशन के ऊपर हैं उनकी जो रिकॉर्ड है और उनकी जो फोन कॉल्स हैं और उनके मोबाइल फोन्स हैं उनका रिकॉर्ड अपनी तहवील में लेकर कमिश्नर साहब की तहकीकात का मुतालबा किया है। मरियम साहिबा, मैं दोबारा अब आप अपना दोबारा सवाल करें। आप जब तक हुकूमत साजी का अमल जारी रहेगा, अगर कोई साजिश की जा रही है उसके मौके बनते रहेंगे। पीपल्स पार्टी से आपकी बातचीत कहां तक पहुंची है? और कल रात को एक खबर जियो न्यूज पे नशर हुई है कि मुस्लिम लीग नून के बाद रहनुमाओं ने ये मशवरा दिया है कि वफाक में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, तो इस बारे में आप क्लियर कर दें। देखिए, ये मैं आज सुबह से देख रही थी, जराए से खबरें टीवी चैनल्स पर चल रही हैं। देखें, एक मुस्लिम लीग नून एक प्रोसेस में अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, एलाइज के साथ मिलकर एक मुशावरती अमल से गुजर रही है। आज उसका चौथा इजलास इस्लामाबाद में इसहाक डार साहब की रिहाइशगाह पर दोनों कमेटीज के दरमियान हो रहा है। हर कमेटी मीटिंग के बाद एक एलानिया जारी होता है। उस एलानिए के अलावा जितनी खबरें आप लोगों की टीवी स्क्रीन्स पर चल रही हैं, मैं उसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद करती हूँ। और कोई सवाल? मरियम साहब, ये बताइएगा कि आप भी मुतालबा कर रही हैं कि तहकीकात की जाएगी किसकी? जो उन्होंने इल्जामात लगाए कमिश्नर साहब। चलो जी, ओ भाई मेरे सुते हो सो। मैं क्या है कि कमिश्नर साहब की तहकीकात होनी चाहिए। नहीं चले नहीं ना सर, सवाल दोबारा करें। कमिश्नर साहब की तहकीकात। थैंक यू। पार्टी सर जो पार्टी जहाँ से जीती है वो कह रही है कि वहाँ पर इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, लेकिन दूसरी जगहों पे हुई। तो इसके लिए बेहतर ही अब आपकी जो बातचीत भी चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी के हवाले से, तो इस पर ओवरऑल तमाम का तमाम जो ये तहकीकात एक काला सतही कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए पार्लियामेंट के लेवल का, तो उस पर आप करेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन नहीं हूं, मैं किसी भी अदालत को रिप्रेजेंट नहीं करती। अगर किसी को, मैं बार बार, हम भी गए हैं, हम पिटिशंस लेकर इलेक्शन कमीशन में गए हैं। ये नहीं हो सकता कि जो फॉर्म 45 वहाँ के जहाँ आप जीत गए हैं वहाँ फॉर्म 45 ठीक है, वहाँ का इलेक्शन ट्रांसपेरेंट है। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन जो सारी जगह पर इलेक्शन कराता है उसको वहाँ शाबाश, जहाँ आप हारे हैं वहाँ इलेक्शन कमीशन को गाली, वहाँ फॉर्म 45 जाली और वहाँ जो है इलेक्शन धांधली हो गई है। ये तो नहीं हो सकता ना। तो आपने जो बात की, अगर किसी ने नोटिस लेना है किसी चीज का तो वो नोटिस लिए जा रहे हैं। इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन में पिटिशंस सुनी जा रही हैं, हियरिंग हो रही है और पब्लिक हियरिंग है, ओपन हियरिंग है, मीडिया के सामने है। अजान बस खत्म करते फिर।